بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 500 سے زائد بیویوں سے کئی بچے پیدا کرنے والا بڈھا، جس نے بانجھ مردوں کے لیے نسخہ مشہور کر دیا کہ جو مرد بیوی کے پاس جانے سے پہلے اپنی جیب میں 2 عدد پھٹکری اور 4۔ میں جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی 5 جماعت پاس تو کوئی 8 پاس تو کوئی دوسری پاس۔ بہت پرانی قدیم سوچ رکھنے والے لوگ یہاں موجود تھے۔ شاید اس کی وجہ تعلیم کی کمی تھی یا پھر پرانی سالوں سے چلی آئی رسم و رواج اور روایات۔ یہاں کے لوگوں میں نے ایک عام سی چیز دیکھی تھی، اکثر لوگوں میں اولاد کی کمی کے باعث گھریلو مسئلے مسائل چل رہے تھے، کہیں ساس بہو میں جھگڑے تو کبھی میاں بیوی میں، کبھی باپ بیٹے میں تو کبھی۔ وجہ یہی دیکھی جا رہی تھی کہ یہاں لوگوں میں بے اولادی دیکھی جا رہی تھی۔ مجھے بہت ہی عجیب معاملات دیکھنے کو مل رہے تھے اور ساتھ ہی میں یہاں کیوں آئی تھی میں نے کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ میرا پورا ددیال یہاں اس گاؤں میں تھا اور میرے بابا مجھے اس ماحول سے دور رکھنے کے لیے شہر لے گئے تھے اور میں وہیں اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ پھر جب یہاں اتنے عرصے بعد آئی تو یہاں کا ماحول وہی کا وہی تھا۔ اب بھی لوگ وہ کچھ سوچے بیٹھے تھے، دنیا اتنی آگے نکل گئی تھی اور ہمارے گاؤں والے وہی سوچ لیے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ دنوں سے یہاں ایک گھر میں ایک بڈھا آتا تھا جو شام 5 بجے سے 8 بجے کے درمیان لوگوں کو ساتھ لیے بیٹھتا تھا، جہاں لوگوں کو وہ کچھ ایسے ٹوٹکے بتاتا تھا جس سے لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہو رہا تھا۔ اور آج کل تو گاؤں میں بے اولاد جوڑوں کی ایک لمبی قطار اس کے گھر کے سامنے لگی رہتی تھی۔ پھر محلے کی 1-2 عورتوں سے معلومات کی تو پتہ چلا جب سے بوڑھا یہاں آیا ہے، سنا ہے یہ بے اولاد جوڑوں کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہے جس سے واقعی اولاد ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں کی لمبی قطاریں اس کے گھر کے باہر لگی رہتی تھی۔ میں نے کہا، اچھا کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ پھر تو میں اپنی دادی کو ضرور بتاؤں گی۔ ان کی چھوٹی بہو یعنی میری سب سے چھوٹی چچی آج تک بے اولاد بیٹھی ہیں، ان کو بھی یہاں علاج کے لیے لے آتی ہوں، کیا پتہ ان کا یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ میں نے جب یہ سنا اور معلومات کی تو سب سے پہلے دوڑی دوڑی دادی کے پاس گئی اور کہا، دادی آپ چچی کے بارے میں جانتی ہیں؟ چچی اور چاچا شادی کے 8 سال سے بے اولاد بیٹھے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس معاملے میں وہ بوڑھا جو آج کل لوگوں کے لیے سنا ہے کوئی نسخہ دیسی دوائیاں وغیرہ شہر سے لایا ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں لگا ہے، اور دادی سنا ہے لوگوں کو اولادیں بھی ہو رہی ہیں۔ دادی نے سنا تو حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی سنا تو میں نے بھی یہی ہے، وہ محلے کی اپنی پڑوس کی خالدہ آپا ہے نا، وہ بھی مجھے بتا رہی تھی۔ میں اس بارے میں صحیح سے معلومات کرتی ہوں اور پھر فوری ہی چھوٹی بہو کو لے کر اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یہ بات میں نے چھوٹی چچی کے کمرے میں جا کر ان سے بھی کہی تھی، وہ تو میری بات سن کر فوراً ہی چونک پڑی اور کہنے لگی، ارشی اگر ایسا ہے تو فوری ہی مجھے لے کر چلو، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس بے اولادی کی وجہ سے روز ہی میرے اور میرے شوہر کے درمیان نا اتفاقی ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا اگر تو نے مجھے جلد اولاد نہ دی تو۔ چچی میرے ساتھ یہ سب کہہ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہونے لگا کہ چچا اتنے کم صرف اور اتنے مطلبی شخص ہیں جنہوں نے ایک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سارا قصوروار اپنی بیوی کو ٹھہرایا ہے، جبکہ عورت اور مرد خامی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہر بار عورت میں ہی ساری خامیاں ہوں۔ اور پھر اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگلے روز میں محلے کی ایک عورت کے پاس گئی تو اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا یہ جو اس گاؤں میں پچھلے دنوں سے ایسا چل رہا ہے اصل میں در حقیقت اس کی کیا سچائی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کون؟ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ ایسے ایسے میں فلاں فلاں کی پوتی ہوں اور شہر سے آئی ہوں، اور جب سے یہاں آئی ہوں میں نے سنا ہے کہ وہ فلاں فلاں کوئی بوڑھا شخص اس طرح کا کوئی علاج وغیرہ کرتا ہے کہ بے اولاد جوڑوں کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں بیٹی، میں نے اپنی بہو کو اس بوڑھے کے پاس دکھایا تھا تو اس نے کچھ نسخے اس کے شوہر میرے بیٹے کو بتائے اور 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر ہم نے خوشخبری سن لی تھی اور پورے 9 مہینے بعد میرے یہاں پوتے کی پیدائش بھی ہو گئی ہے اور اب تو میرا پوتا 1 سال کا ہو چکا ہے۔ تم بھی اپنی چچی کو جلد ہی اس کے گھر لے جاؤ، لیکن ہاں تمہیں اپنے چچا کو بھی وہاں ساتھ بھیجنا ہوگا، وہ مردوں کو کوئی ایسا نسخہ بتاتے ہیں۔ میں اس کے گھر سے آئی تو مجھے بڑی حیرت ہونے لگی، میں نے سوچا پہلے ہی میں شہر سے چچی کے علاج کے لیے چچا کو بہت منایا تھا مگر وہ راضی نہ ہوئے تھے اور نہ ہی گھر میں کسی کو یہ بات مناسب لگی تھی، کیونکہ یہ لوگ ڈاکٹر وغیرہ کے علاج کو صرف اور صرف فضول خرچی سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی چچا تو صاف الزام تراشی چچی پر کر بیٹھے ہیں
تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ چچا چچی کے ساتھ اس بوڑھے کے پاس جانے کو راضی ہوں گے؟ میں نے جب یہ بات چچی کو بتائی تو وہ بھی اس بات سے پریشان ہونے لگیں کہ ہاں یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن جب دادی کو میں نے اور چچی نے اس بات سے آگاہ کیا تو دادی کہنے لگی، میں ارشد کو کہوں گی وہ بہو کو اپنے ساتھ لے جائے، تم لوگ اب یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میری چچی بہت ہی سیدھی سادی اور سادہ مزاج خاتون تھی۔ وہ بیچاری چچا کے بہت سے ظلم اتنے سالوں سے سہتی آئی تھی اور کسی سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن مجھے اب بھی پوری طرح اس بوڑھے کے علاج وغیرہ کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ میں خود ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ پر جب گاؤں والوں سے میں نے جا کر خود معلومات کی اور دیکھا کہ واقعی اس بوڑھے کے گھر کے آگے اتنا رش لگا رہنا، گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہ صحیح مگر اتنی بھی بیوقوفی نہیں کریں گے کہ آنکھوں دیکھی مکھی اگل لیں۔ دادی کے کہنے پر چچا چچی کو لے کر اس بوڑھے کے گھر پر چلے گئے تھے، لیکن جب چچا چچی گھر لوٹے تو چچا نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگے، مجھے اس ڈھونگی پر یقین نہیں ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس نے مجھ سے کہا مرد میں کوئی خامی نہیں ہوتی، خامیاں تو صرف عورتوں میں ہی ہوتی ہیں اور میں اس کی کسی بات پر عمل نہیں کروں گا۔ چچا نے دادی اور چچی کو خوب باتیں سنائیں اور غصے میں باہر چلے گئے۔ چچی رونے لگی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے چچی، ایسا بھی کیا کہہ دیا اس بوڑھے نے جو چچا کو یہ بات اتنی ناگوار گزر گئی؟ وہ دادی سے کہنے لگی، اماں اس بوڑھے آدمی نے میرے شوہر کو بانجھ بتایا ہے اور خامی مجھ میں نہیں ان میں بتائی ہے۔ دادی نے حیرت سے کہا، اچھا، پھر بہو اس نے اس کا کوئی علاج تو بتایا ہوگا؟ چچی کہنے لگی، ہاں ہاں اماں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2 عدد پھٹکری اور 4 ہری الائچی اپنی جیب میں رات کمرے میں جانے سے پہلے رکھ لیں تو جلد ہی یہ بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ دادی نے کہا، بس یہ تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، اور ارشد تو خواہ ہی پورا گھر سر پر اٹھا کر چلا گیا۔ بہو تو فکر نہ کر، میں ارشد کو سمجھاؤں گی، دادی نے چچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بات سن کر میں ضرور چونک پڑی تھی کہ بھلا صرف 2 عدد پھٹکری اور ان الائچی کے دانوں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بانجھ پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے جب سے یہ بات سنی تھی میں تو سٹ پٹا ہی گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے مرض کے علاج کے لیے تو لوگ شہر میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں اور ہسپتالوں میں اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہاں تو۔ لیکن پھر ذہن میں جب گاؤں والوں کی باتیں آئیں تو وہ بھی حیرت زدہ تھیں کہ ایسا واقعی ممکن ہے۔ اگلے دن چچی کے ساتھ میں اس بوڑھے کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں چونک پڑی تھی۔ تقریباً اس کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ ہر تھوڑی دیر بعد پھٹکری جیب سے نکال رہا تھا اور اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، سمجھو چھولیاں کے دانوں کی طرح وہ پھٹکری کے ٹکڑے کھا رہا تھا، اور ساتھ ہی کچھ مردوں کو وہ وہی پھٹکری کے 2 ٹکڑے اور 4 ہری الائچی دے رہا تھا اور کہتا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ ضرور ساتھ لے جانا، اور جب مسلسل 10 دن برابر کر لو تو میرے پاس فوری چلے آنا، اور ہاں، یہ 2 عدد پھٹکری اور 4 الائچی جب تک روز مجھ سے آ کر لے جانا۔ جب میں نے دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ چچی پیچھے کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، اور جب ان کی باری آئی تو وہ دیکھ کر چچی کو ہنس پڑی۔ بڑے کہنے لگے، کیا ہوا، آج تمہارا شوہر نہیں آیا؟ 7 پھٹکری اور الائچی تو میں اسے دے ہی دیتا۔ میں نے کہا، وہ دراصل ابھی کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر ہیں اور شام تک لوٹیں گے، تو چچی نے سوچا آپ کا ٹائم ختم ہو جائے، اس سے پہلے آپ سے وہ نسخے کی چیزیں لے آئیں۔ وہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، چل جا، یہ لے، اسے دے دو۔ وہ چچی کے ہاتھ میں وہ پڑیا دینے لگا جس میں وہی پھٹکری اور الائچی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو کہا، کیا ضروری ہے آپ کی دی ہوئی پھٹکری اور الائچی سے ہی یہ سب ممکن ہوگا؟ اور اگر باہر سے یہی مقدار میں یہ 2 چیزوں کو لے کر استعمال کر لیں تو؟ وہ یہ بات سن کر غصے سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگے، آئندہ اسے یہاں مت لانا، نہیں تو میں یہ خاص الائچی اور پھٹکری تجھے نہیں دوں گا اور تو ساری زندگی بے اولاد ہی رہے گی۔ مجھے سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا، بھلا ایسے کیسے، یہ کسی کے بارے میں کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اور پھر واقعی یہ علاج کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو بھلا لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ہی علاج کرے گا کیا؟ میں اس سے پہلے اس سے کچھ کہتی، چچی ڈر کے مارے میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھر لے آئیں اور کہنے لگی، تم نے مجھے اس بوڑھے آدمی کا بتایا تھا نا، اور اب تمہیں ہی اس بوڑھے پر شک ہو رہا ہے، اور بھلا تم تو اپنے چچا کو جانتی ہی ہو، پھر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ اگر مجھے اس کے نسخے سے علاج ممکن ہو رہا ہے تو تم کیوں مجھے روکنا چاہ رہی ہو؟ چچی نے مجھ پر ہی غصہ کرنے لگی۔ میں اس وقت تو چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر بابا میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، بیٹی تم شہر واپس چلی جاؤ، یہاں کے ماحول میں کیوں پھنسنا چاہ رہی ہو؟
یہاں تو بیٹا ایسے ہی لوگ سالوں سے اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں، تم کیوں ان کی زندگیوں میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ جاؤ، شہر جاؤ اور اپنی زندگی جیو، یہاں کے معاملات میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا مگر بابا یہاں تو سراسر لوگ۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی دادی میرے پاس آ گئی تھی، وہ بابا سے کہنے لگی تم جاؤ میں اسے سمجھاتی ہوں۔ بابا چلے گئے تھے، دادی کہنے لگی بیٹی عرشی تم سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جا کر اپنی زندگی شہر میں خوشی سے گزارو، اور پھر رہی بات تمہاری چچی کی، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ ارشد تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا، میں یہاں دیکھتی ہوں کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ بہرحال میں اس وقت خاموش ہو گئی تھی، مگر کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان سارے معاملات سے میری کون سی بات جڑی تھی۔ ایک طرف تو میں نے اپنا فائدہ دیکھ کر چچی کو اس بوڑھے کے پاس بھیج دیا تھا، مگر دوسری طرف کہیں میں نے چچی کے ساتھ جانے انجانے میں کچھ غلط تو نہیں کر دیا تھا۔ میں اسی کشمکش میں تھی اور چچا کی اگلے دن میں نے دیکھا چچا اور چچی کو دادی نے بٹھا کر بہت سمجھایا، اور چچا چچی کے ہمراہ ساتھ جانے کو پھر سے راضی ہو گئے تھے، اور میں نے چچا چچی کا چھپ کر پیچھا کیا تو میں نے اس بوڑھے کے گھر جا کر وہی منظر دیکھا جو مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ پھٹکری کے دانے اپنے منہ میں چبا رہا تھا، اور ساتھ ہی مردوں کو جو بانجھ ہے وہ پھٹکری اور الائچی کی پڑیاں دیتا تھا، اور ساتھ ہی ایک عورت کو اس نے کہا تم رکو کچھ دیر، وہ اکیلی تھی، اس کا شوہر تو مجھے اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تمام لوگوں کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ مجھے ایک تو حیرت اس بات سے ہوئی کہ وہاں موجود اتنے سارے لوگوں میں بانجھ صرف مرد ہی تھے، لیکن کوئی بھی ایک عورت ایسی نہیں تھی جسے اس نے کہا ہو کہ وہ بانجھ ہے یا اس میں کوئی خامی یا کمی ہو، اور ساتھ ہی اس نے چچا چچی کو وہ پڑیا دے کر کہا جاؤ تمہیں آج پورے 8 دن ہو گئے ہیں، اور جب 10 دن پورے ہو جائیں تو چاچی کو کہا صرف تم اس کے بعد آنا، تمہیں ایک خاص ٹوٹکا بتاؤں گا۔ چچا چچی گھر لوٹ چکے تھے، اور ساتھ ہی وہ عورت جو اس نے کافی دیر سے روک رکھی تھی۔ جب اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں سب کچھ چھپ کر دیکھ رہی تھی، مگر افسوس کہ عورت راضی بھی ہو گئی تھی۔ میں اس وقت تو واپس لوٹ کر آ گئی تھی، مگر جب اگلے ہی روز ایک عورت چچی کے پاس آئی جو محلے کی ہی چچی کی جان پہچان کی تھی، کہنے لگی میں نے اپنا اور اپنے شوہر کا علاج اس بوڑھے سے کروایا تھا۔ جب 10 دن پورے ہوئے تھے اس بوڑھے نے مجھے بلایا تھا اور ایک گلاس میوے کے دودھ کا مجھے دیا تھا، اور کہا تھا کہ مجھے اسے یہیں اسی وقت پینا ہے، اور باقی گھر جا کر تجھے شوہر کو پلانا ہوگا۔ جب یہ سنا تو میرے تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا کہ واقعی ایسا ہی اس بوڑھے نے تو۔ پھر جب اس عورت نے اپنی گود میں بیٹھا 3 سال کا بچہ چچی سے ملوایا، کہنے لگی دیکھو ان کے علاج سے آج یہ میری گود میں ہے۔ میں باہر کھڑی سن رہی تھی۔ جب میں نے کمرے میں آتے ہی بہانے سے بات بدل کر اس عورت سے پوچھا آپ کے اور کتنے بچے ہیں آنٹی؟ وہ کہنے لگی ابھی تو یہ ایک ہی ہے، باقی اللہ جب چاہے۔ میں نے چچی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر چچی نے تو مجھ سے آنکھیں ہی پھیر لی تھی، وہ میری گفتگو کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، یا پھر چچی ساری باتوں سے واقف تھیں اور میری بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے چچی کی آنکھوں میں ایک ڈر اور خوف نظر آ رہا تھا، یا تو چچا کی دوسری شادی کی دھمکی انہیں اس طرح سے مجبور کر رہی تھی، یا پھر چچی کسی اور بات سے جان کر بھی انجان ہو رہی تھی۔ مجھے اگلے 2 دن کا انتظار تھا جب چچا اور چچی کو اس نسخے کے وہ 10 دن پورے ہونے تھے۔ چچا چچی کو وہ نسخے کرتے ہوئے پورے 10 دن گزر گئے تھے۔ اب چچی اس بوڑھے کے کہنے پر وہاں صرف اکیلے خود ہی جانے والی تھی، اور میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ میں نے چچی سے لاکھ کہا، مگر چچی مجھے ساتھ لے جانے کو راضی نہیں تھی، اور وہ مجھے لاکھ برا بھلا کہہ کر اکیلے ہی چلی گئی تھی، مگر 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ چچی نہیں آئی تھی، مجھے چچی کی بہت فکر ہو رہی تھی، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں چچی کو دیکھنے اس بوڑھے کے گھر جانے لگی تو گھر کے باہر پہنچ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ چچی تو سامنے سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے کہا چچی، اتنی دیر میں وہ مجھے دیکھ کر غصے سے برس پڑی کہ تم آخر کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی، تم میرے پیچھے پھر سے آ گئی۔ میں نے چچی کو آگے بڑھ کر سنبھال لیا تھا، چچی گرتے گرتے بچی تھی۔ میں انہیں لے کر گھر آ گئی تھی، ان کے ہاتھ میں وہی آدھا گلاس دودھ تھا۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ کہیں میری وجہ سے چچی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے، لیکن اس بات کو پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں گھر میں سب کو اس بات سے واقف کرنے ہی والی تھی کہ وہ بوڑھا آدمی سب کو بیوقوف بنا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا پورا گاؤں سمجھ رہا تھا، مگر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے جب چچا نے ناچتے گاتے اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر سب کو سنائی تھی۔ اسی مہینے میں چچی حاملہ ہو گئی تھی۔ میرا تو شک پھر سے دھرا کا دھرا رہ گیا تھا کہ یہ سب تو اس بار بھی سچ ثابت ہو گیا تھا۔
مگر چچی روزانہ ڈری ڈری اور سہمی دکھائی دیتی تھی۔ کوئی تو بات تھی، کچھ تو ایسا تھا جو یہاں غلط ہو رہا تھا، اور چچی بھی ضرور ہم سب سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی۔ میں دن بدن چچی کی فکر میں اندر سے گھلی جا رہی تھی کہ ایسا بھی کیا ہے جو چچی سب سے چھپا رہی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر چچی کی بھتیجی سائمہ بھی آ گئی تھی۔ چچی نے اسے اپنے سہارے کے لیے بلایا تھا، لیکن میں اور سائمہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ جس شہر سے آئی تھی وہاں وہ میرے ساتھ ہی پڑھی لکھی تھی اور ہم دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے، مگر جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ اور میں ایک دوسرے کو بالکل انجان سمجھنے لگے تھے، اور پھر جو پہلے ہی مجھ سے خفا ہو گئی تھی وہ تو، مگر یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک ملی جولی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں جانتی تھی کہ چچی میرے ذریعے اس بوڑھے تک پہنچی ہیں، اور وہ میرے کہنے پر ہرگز اس بوڑھے کے خلاف نہیں جائیں گی، کیونکہ میں نے ہی سب سے پہلے انہیں اولاد کی امید دلائی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے اور چچی کا ڈر اب خوف میں بدلنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ میری تو سوچ سوچ کر ہی جان نکلی جا رہی تھی کہ کہیں چچی کے ساتھ وہ سب تو نہیں جو اس دن اس عورت کو بوڑھے نے کہا تھا۔ دوسری طرف گھر میں اتنا گہما گہمی تھی کہ میری تو سائمہ سے بالکل بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب جو پچھلے دنوں سے ہو رہا تھا وہ سب ٹھیک بھی تھا یا نہیں، مگر ضروری بھی اتنا ہی تھا۔ میں نے انہی دنوں اس عورت کے گھر جا کر معلومات کی تو میں پھر سے دنگ رہ گئی تھی کہ وہ عورت بھی خوشخبری سنانے والی تھی۔ اب تو میرے دل اور دماغ میں بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیسے حل ہوتا، کیونکہ یہاں تو معاملہ ہاتھوں سے نکلتا ہی جا رہا تھا اور اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر سائمہ اب وہی ایک واحد راستہ تھی جو میری مدد کر سکتی تھی۔ ادھر ایک روز میں نے بڑی مشکل سے وقت نکال کر سائمہ کو چھپ چھپ کر اکیلے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ دوسری طرف پتہ چلا کہ چچی گھر کے زینے سے گر گئی ہیں، اور یہ خبر سنتے ہی سائمہ اور میری بات پھر سے ادھوری رہ گئی تھی۔ ہم دونوں فوراً ہی الٹے پاؤں واپس نکل چکے تھے۔ ادھر سائمہ نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے گھر میں سب کو تسلی دی، اور سائمہ اکیلے ہی چچی کو لے کر قریبی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ بس جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان دنوں سب خوش تھے کہ چچی کے ہاں بھی نیا مہمان آنے کو تھا، مگر اللہ نے ان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اور چچی کا گرنے کی وجہ سے مس کیریج ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا چچا کو یہ بات بہت ناگوار گزرے گی اور وہ چچی پر پہلے کی طرح برس پڑیں گے، مگر چچا کے رویے میں تو کافی سدھار آ گیا تھا۔ چچا نے چچی سے اپنے پچھلے تمام رویوں کی ظلم کی معافی مانگی تھی، اور اب چچی بے حد خیال رکھنے لگی تھی، اور ادھر دادی نے بھی چچا چچی کو سمجھا دیا تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو، اس کی جو مرضی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو کھونے کے بعد سے چچا بالکل بدل گئے تھے۔ اب وہ دن بھی آ گئے تھے کہ سائمہ اور مجھے اپنی آخری چال چلنی تھی۔ ایک دن میں نے اپنا بھیس بدلا اور ساتھ سائمہ کو لے کر اس بوڑھے آدمی کے گھر کے لیے نکلے۔ ہم نے اسے خوب باتوں میں گھیرا اور کہا، ہم لوگ شہر سے آئے ہیں اور بہت ہی غریب ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی ایسا نسخہ بتاتے ہیں جس سے بانجھ مردوں کو بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں ضرور، اور یہ کون ہے؟ میں نے بھیس بدلا ہوا تھا اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ سائمہ میرے ساتھ ہی تھی جو میری طرف سے اس بوڑھے سے باتیں کر رہی تھی۔ سائمہ نے اس بوڑھے کے سامنے مجھے گونگی اور مجبور لاچار عورت بتایا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور میں اسے آپ کے پاس بڑی امیدوں سے لائی ہوں، اور اس کا شوہر بے حد ظالم ہے اور وہ ہرگز نہیں مانتا کہ وہ بانجھ ہے، مگر شہر کے ڈاکٹروں نے اسے بانجھ کہہ دیا ہے۔ اب جو بھی ہے آپ کے پاس ہم امید لے کر آئے ہیں، میری بہن کی زندگی کو بچا لے، نہیں تو وہ اسے طلاق دے دے گا اور یہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ اس بوڑھے نے کہا، میں دوا تو مردوں کو ہی دیتا ہوں، مگر اس مظلوم عورت کی وجہ سے میں اسے ہی دے دیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے مجھے 2 عدد پھٹکری اور الائچی دی اور کہا، رات چھپ کر اسے اپنے شوہر کی جیب میں ڈال دینا اور 10 دن تک جاری رکھنا، اور پھر میں تمہیں ایک خاص نسخہ بتاؤں گا۔ میں اور سائمہ وہ پڑیا لے کر آ گئے تھے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ تو جان ہی لیا تھا کہ وہ یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کر رہا تھا، کیونکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پھٹکری اور الائچی کے بدلے کوئی پیسہ پائی نہیں لے رہا تھا۔ سائمہ اور میں اپنے پلان کے مطابق بالکل ٹھیک چل رہے تھے، اور ادھر چچا چچی کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی جی رہے تھے، اور بچے کو کھونے کے بعد سے چچا چچی کے ساتھ بالکل ہی بدل گئے تھے۔ ادھر سائمہ اور میں اپنے پلان کو اگلے مرحلے پر لے جا رہے تھے۔ ہم دونوں روز ہی اس بوڑھے کے پاس جاتے تھے اور جا کر وہ شوہر کے لیے پھٹکری اور الائچی کی پڑیا لے آتے تھے، اور جب 10 دن پورے ہوئے تو سائمہ کو چھوڑ کر میں اگلے ہی دن اس روز بھیس بدل کر چہرہ چھپائے اس بوڑھے کے پاس چلی گئی تھی۔ روز معمول کی طرح وہاں مردوں اور عورتوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں۔
اور میں نے جب بوڑھے سے کہا کہ مجھے اس نسخے کے 10 دن پورے ہو گئے ہیں تو کچھ دیر بوڑھے نے مجھے وہیں رکنے کو کہا اور ایک طرف بٹھا دیا تھا۔ جب سارے لوگوں کا رش کم ہونے لگا اور ساتھ جب ایک ایک مریض وہاں سے چلا گیا تو اس بوڑھے آدمی نے ایک میوے کا دودھ سے بھرا گلاس مجھے لا کر دیا اور کہنے لگا، یہ آدھا تو ابھی اسی وقت پی لے اور باقی آدھا گھر لے جا کر اپنے شوہر کو پلا دیو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بوڑھا وہیں کھڑا سامنے سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے وحشت آ رہی تھی۔ میں نے سامنے رکھے پانی سے بھرے مٹکے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ کہنے لگا، کیا ہوا تجھے؟ پہلے پانی پینا ہے۔ میں بہانے سے زور زور سے کھانسنے لگی تھی۔ جب وہ پانی لینے کے لیے پیچھے مڑا تو میں نے جلدی سے وہ آدھا گلاس دودھ گلاس سے باہر کھڑکی سے پھینک دیا تھا۔ جب وہ پانی لے کر میری طرف آیا تو میں نے چکر آنے کا ناٹک کیا اور وہیں گر گئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ جب اس بوڑھے نے مجھے بے ہوش دیکھا تو اس نے جلدی سے گھر کے تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے تھے اور ساتھ ہی اس نے فون کر کے کچھ مردوں کو وہاں بلا لیا تھا، اور میں ان لوگوں کے جال کو سمجھ چکی تھی۔ وہ کس طرح سے عورتوں کو یہاں پھانستے ہیں اور ان کے ساتھ گندا کھیل کھیلتے ہیں، اور وہ بیچاری اس بے ہوشی میں مبتلا ہوتی ہے۔ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی اور یہ لوگ اپنا کام بآسانی کر لیتے ہیں۔ اور وہی ہوا، تھوڑی ہی دیر میں گھر میں اندھیرا کر دیا گیا تھا اور تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور گھر کے اندر اس بوڑھے کے علاوہ 2 اور مرد آ چکے تھے، اور میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ میں بآسانی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، اس سے پہلے وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتے۔ اتنی دیر میں گھر کے باہر سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں اور اندر موجود سارے مرد چونک پڑے تھے، اور کچھ ہی دیر میں دروازہ توڑ کر پولیس اندر آ گئی تھی، اور سائمہ نے گھر کی لائٹ کھول دی تھی، اور سچائی سب کے سامنے تھی۔ وہ سارے مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں تو وہاں ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی اور چادر سے اپنا منہ سب کو دکھا دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بوڑھا ہڑبڑانے لگا، کیونکہ وہ پہلے ہی میرے شک کرنے پر مجھے جان چکا تھا۔ جب میں پہلی بار یہاں اپنی چچی کے ساتھ آئی تھی، وہاں پولیس نے چھاپا مار کر اس بوڑھے اور ان سے جڑے پورے گروپ کو پکڑ لیا تھا، اور پولیس انہیں گرفتار کر کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے لے جا رہی تھی، اور ادھر گھر والوں اور گاؤں والوں کے سامنے سائمہ اور میں نے اپنی اصلیت بتا دی تھی کہ ہم دونوں نیوز رپورٹر ہیں، اور ان لوگوں کے گروپ کو پکڑنے آئے تھے جو جگہ جگہ گاؤں دیہات میں جا کر وہاں کے ان پڑھ مردوں اور عورتوں کو یہ سارے نسخے اور دوائیاں دے کر بیوقوف بناتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، اور عورتوں کا غلط فائدہ اٹھا کر انہیں مجبور کرتے ہیں اور انہیں اولاد دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے نسخوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے، اور بچوں کو ان کے اپنے بانج مردوں کی اولاد کے نام دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس بوڑھے نے 500 سے زائد بچے پیدا کروائے اور انہیں غلط طریقے سے ان کا نام خراب کیا۔ جب گھر والوں نے یہ سب سنا تو کہنے لگے، مگر تمہاری چچی، اس پر سائمہ نے کہا، چچی تو کبھی حاملہ ہوئی ہی نہیں تھی، اور یہ سب سچ ہے۔ وہ اس بوڑھے کے جال میں پھنس گئی تھی، اور اس وقت چچی عرشی پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ تب عرشی نے مجھے شہر سے ان کی مدد کے لیے بلایا تھا، اور وقت رہتے میں نے چچی کو وہ دودھ پینے نہیں دیا تھا جس دودھ میں وہ بوڑھا آدمی عورتوں کو بے ہوشی کی دوا دے کر بے ہوش کرتا تھا، اور پھر ان کے ساتھ وہ سب غلط۔ لیکن اس روز میں نے اس گھر میں جا کر بوڑھے کے آنے سے پہلے ہی وہ دوا بدل دی تھی، اور چچی کو اس گھر میں چھپ کر بچا لیا تھا۔ اس روز بوڑھے کو لگا تھا کہ وہ عورت بھاگ گئی ہے، مگر وہ نادر بوڑھا تھا، تبھی باز نہ آیا، اور پھر وہ چچی کا مس کیریج کا ناٹک اور ان کے حاملہ ہونے کا ناٹک، وہ سب بھی ہمارے ہی پلاننگ کا حصہ تھا، کیونکہ ہمیں چچا کو بھی تو راہ راست پر لانا تھا۔ اور پھر ہم دونوں نے مل کر اگلا پلان بنایا اور بوڑھے کو اسی کے بنائے ہوئے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور وہ بوڑھا اور اس کے وہ گنہگار مرد اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنس گئے اور پکڑے گئے۔ میں اور سائمہ میڈیا پر یہ خبر عام کر کے اپنے شہر واپس آ گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ بے اولادی کی وجہ سے صرف عورت میں ہی خامیاں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مردوں میں خامیاں ہوں یہ بھی اتنی ہی عام بات ہے جتنا کہ عورتوں میں، مگر بے اولادی کا قصوروار کسی بھی عورت اور مرد کو دینا یہ سراسر غلط، اور جہالت کے اولاد کا ہونا نہ ہونا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔